بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا گیٹ آف گائیڈنس کے اس علمی سلسلہ امت مسلمہ کی تاریخ کی 8ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے جنہیں عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہم جانیں گے کہ تاریخ کی بنیادی اقسام یعنی تاریخ عام اور تاریخ خاص کیا ہیں، اور تاریخ اسلام کو حقیقت میں تاریخ مسلمین کیوں کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے تاریخ عام اور تاریخ خاص کا فرق، تاریخ اسلام اور مذاہب کی تاریخ میں کیا فرق ہے، تاریخ کی مختلف شاخیں جیسے کہ تاریخ خلفاء، فقہا کی تاریخ، تحریکات اسلامیہ، اسی طرح تاریخ نگاری کے 4 مستند ماخذ، ذاتی مشاہدہ، آثار منقولہ، آثار مضبوطہ اور آثار قدیمہ۔ تو میرے بھائیوں، تاریخ محض قصہ گوئی نہیں، واقعات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک زندہ جاوید علم ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ماضی سے جوڑتا ہے، جس میں اقوام اپنا ماضی دیکھ کر مستقبل کی راہیں متعین کرتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلتے ہیں تاریخ کی اقسام کے ماخذ کی طرف۔ بنیادی طور پر تاریخ کو 2 بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، تاریخ عام اور تاریخ خاص۔ تاریخ عام سے مراد وہ تاریخ ہے جس میں پوری دنیا کے حالات اور انسانیت کے عمومی واقعات پر بحث کی جاتی ہے۔ اس کی بہترین مثال تاریخ یعقوبی ایک کتاب ہے جس میں کسی ایک خطے یا قوم کی بجائے عالمی تناظر میں واقعات کو قلمبند کیا گیا، اور دوسری تاریخ خاص، کسی خاص قوم، ملک، مذہب یا بادشاہت کے حالات پر مبنی تاریخ کو تاریخ خاص کہا جاتا ہے، جیسے تاریخ ہند، تاریخ یورپ، تاریخ چین وغیرہ وغیرہ۔ تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمین پر بات کرتے ہیں۔ ہمارا اصل موضوع تاریخ اسلام ہے، جسے حقیقت میں تاریخ مسلمین کہنا زیادہ بہترین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک مذہب کی تاریخ نہیں، بلکہ جس میں صرف بانی مذہب، فروغ مذہب اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے حالات ہوں، بلکہ یہ ان تمام 14 صدیوں کا احاطہ کرتی ہے جن میں مسلمانوں نے اچھے برے، خیر یا شر، جو بھی کام انجام دیے۔ اسی لیے تاریخ طبری اور تاریخ البدایہ والنہایہ اور کامل فی التاریخ جیسی کتب کو صرف مذہبی کتب کی بجائے ایک قوم، امت مسلمہ کی تاریخ کے طور پر پڑھنا چاہیے۔ مطالعہ کی سہولت کے لیے آپ کو تاریخ کی کئی مزید شاخوں پر بات کرتے ہیں۔ شخصیات و گروہ کے لحاظ سے، یعنی تاریخ صحابہ، تاریخ خلفاء، تاریخ الملوک، تاریخ الدول اور ریاستوں کی تاریخ وغیرہ۔ ایسے ہی فکری و فقہی تاریخ کی تقسیم، تاریخ السنہ، تاریخ شیعہ، تاریخ خوارج، اور طبقات کے لحاظ سے تاریخ احناف، تاریخ شوافع، تاریخ مالکیہ اور تاریخ حنابلہ، تاریخ جعفریہ۔ اسی طرح مناسب اور فنون کے لحاظ سے تاریخ کی تقسیم ہوتی ہے، تاریخ وزراء، تاریخ فقہا، تاریخ اولیاء، تاریخ ادباء، تاریخ شعراء۔ پھر تاریخ کو تقسیم کرتے ہیں جدید موضوعات پر، تحریکات اسلامیہ، اسلامی میڈیا، تاریخ استشراق اور تاریخ الغزل و فقہ۔ تاریخ نگاری کے جو ماخذ ہیں، سورسز آف ہسٹری، یعنی کہ ایک مورخ اپنی تاریخ مرتب کرنے کے لیے 4 بنیادی ذرائع پر بھروسہ کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ اپنا ذاتی مشاہدہ، جب مورخ اپنے دور کے چشمدید حالات پر خود قلم بند کرتا ہے۔ اور نمبر 2، آثار منقولہ، یعنی زبانی روایات، وہ مواد جو مورخ اپنے ہم عصر، اپنے وقت کے لوگوں کو، ان میں حکام ہوں، علماء ہوں، سیاح ہوں یا عام لوگ ہوں، ان سے سن کر لکھتا ہے۔ اور نمبر 3، آثار مضبوطہ، یعنی تحریری مواد، وہ تمام تحریری ذرائع جیسے
خطوط ہیں، شاہی فرامین ہیں، معاہدے ہیں، سرکاری ریکارڈ ہیں اور قدیم کتب ہیں۔ مورخ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان کا حوالہ بھی دے۔ اور نمبر 4، آثار قدیم، آرکیولوجی، قدیم محلات، کھنڈرات، کتبے، کھدائیاں، ان سے ملنے والے تمدنی آثار، یہ ذرائع کسی واقعے کی تصدیق یا ترجیح میں مددگار ہوتے ہیں، اور اگرچہ ان سے مکمل واقعہ تشکیل دینا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم نے تاریخ کی وسعت اور اس کے ذرائع کو سمجھا۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ قسط نمبر 9 میں ہم ذکر کریں گے کہ تاریخ نویسی کے مختلف انداز کیا ہوتے ہیں اور مورخین نے کن کن طریقوں سے تاریخ کو محفوظ کیا۔ آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہوں، کیا آپ تاریخ، استشراق یا فکری الغار پر تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور ذکر کیجیے گا۔ جن احباب نے اس سے پہلے کی قسط یعنی قسط نمبر 7 نہیں دیکھی، وہ میرے اس طرف کلک کریں، اور جو احباب اس پورے سلسلے کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ میرے الٹے ہاتھ کی طرف اس طرف کلک کریں، اور جو چینل کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ درمیان میں کلک کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔